سر تب کی بناؤ، بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ کے بناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے قل ان صلاتی و نسکی کی تلاوت سنی ہے اور بڑی دل نشین تلاوت تھی. دل پر زبردست اثر انداز ہونے والی آیتیں، لیکن بس سمجھ آ جائے تو پھر آپ بھی اور زیادہ خیالات تبدیل، فکر تبدیل، سوچ تبدیل، پھر انسان گرمیدہ ہوتا ہے قرآن کا. تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو نمازی حضرات کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ان مبارک لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی ایک آیت کی روشنی میں قاعدے میں جو التحیات اور تشہد ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، مل بیٹھنے کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس کلاس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل و دماغ میں ڈال رہے ہیں. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت کے بارے میں، بصارت کے بارے میں، دل و دماغ کے بارے میں، بلکہ دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں بات پرس ہونے والی ہے کہ ہم نے آنکھیں کہاں استعمال کی ہے، دل کہاں استعمال کیا ہے، ہم نے کان کہاں استعمال کی ہے. آج ہم رب کے لیے اپنی یہ ساری نعمتیں لگانے کی کوشش کریں گے اور قربانی دیں گے. وقت کی بھی قربانی، خیالات کی بھی قربانی، اور فکر سوچ کی بھی قربانی، فرقے کی بھی قربانی، مسلک پرستی کی قربانی ہم یہاں دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. یہ ذکر پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ اے اللہ میری ہر طرح کی نمازیں اور میری ہر طرح کی قربانی اور میرا تو جینا اور مرنا اس رب کے لیے خاص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے خلیل اللہ نے مجھ سے عہد و پیمان یہ کیا تھا، آپ کا عہد و پیمان بھی یہی ہونا چاہیے، اور آج کا اور میرا اور آپ کا عہد و پیمان بھی یہی ہونا ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو ہم زندگی برباد کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے قل کی طرف جاتے ہیں کہ قل لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ قول سے. قول جاتے ہیں، قول. اچھا، قول کے وزن پہ آپ کے اور الفاظ بتا دیں اردو میں ادھر. قوم ہے، سوم ہے، نوم ہے، دوم ہے، اور بتائے نا موت ہے. اس طرح بہت سارے الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب اردو میں وہ الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے لیکن بہت سارے ہیں. اچھا، ان میں جو کامن حرف ہے وہ ایک ہے. کون سا ہے؟ واو ہے. اب واو کو میں ہٹا دیتا ہوں، یہ واو، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ قوم. اس سے ہٹاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کو ہٹاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ نو. اس کو ہو جائے گا دو. اس کو ہو جائے گا مت. یہ امپیریٹو ہو گیا، حکم ہو گیا. قوم کے معنی اسٹینڈ اپ، کھڑے جاؤ. میں آپ کو لڑکے کو کہوں گا قوم، کھڑے جاؤ، لیکن میں اگر سب سے کہوں گا قومو قومو تو کیا لگاؤں گا؟ اس کے ساتھ میں کیا لگاؤں گا؟
سمجھیے گا کہ اس طرح کے الفاظ آئیں گے، لیکن اگر یہ قول اقوال ہے تو یہ موت کیا ہو جائے گا؟ ہے نا؟ قرآن مجید میں موت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس قول کو قیل کہہ سکتے ہیں تو یہاں ہم قول کو قیل کہہ سکتے ہیں۔ اس قول سے اگر ہم یہ قائل کر سکتے ہیں، قائل لکھ سکتے ہیں، تو اس قول کو یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اردو اپنی درست ہونی چاہیے ہماری، اور اردو تب درست ہوگی جب ہماری عربی درست ہوگی۔ قدرت کا قانون دیکھیں کہ بڑے صغیر میں ہمیں اردو زبان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، جس کا براہ راست تعلق کس سے؟ قرآن سے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اس قرآن سے ہم دور۔ ادھر آ جاؤ، بورڈ نظر آ جائے، شاباش ان کو بلائیں گے آپ کو، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ پیارے بچے ہمارے، اور یہ کالجوں میں بیچارے ان کو فزکس بہت آتی ہوگی، کمپیوٹر بہت آتا ہے، قرآن نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن سمجھ میں، قرآن نصاب میں شامل ہی نہیں ہے، درس نظامی میں شامل نہیں ہے، تو ان میں شامل کیسے ہوگا؟ یہ قرآن شامل نہیں کرتے۔ قرآن شامل ہو گیا تو امت کیا ہو جائے گی؟ تو پھر مسجد دیوبندی بریلیوں کی نہیں ہوگی، پھر مسجد کس کی ہو جائے گی؟ اللہ کی ہو جائے گی۔ اس لیے تو قرآن کی طرف لاتے نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک پارلیمنٹرین بھی کھڑے ہو کر اعلان نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری تعلیم میں قرآن کو اول درجے کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ حاصل ہونی چاہیے، ہونی ہے۔ ہم نے حاصل اس لیے کیا تھا اس ملک کو کہ ہمارے اس ملک کے اندر نظام کون سا ہونا ہے، تو قرآن کا نظام نافذ ایسے ہو جائے گا جس کو سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ ایک پارلیمنٹرین، سنگل پارلیمنٹ کین ناٹ بی ایکسپلین، اور کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام قرآن کے مطابق ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مشتاق احمد صاحب جماعت اسلامی کا ایک واحد سنگولر پرسن ہے جن کو آپ نے الیکٹ کیا ہے، ان میں جرأت بیان ہے، لیکن پورا ملک سویا ہوا ہے اس طرح۔ اس لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کا نام اس لیے لیتے ہیں اس قرآن ریلی میں کہ انہوں نے اٹھایا، لیکن 76 سال کے بعد اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 76 سال گزر گئے، کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پھر کیا کرتے رہے؟ اس لیے یہ کام سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، پہلے دن، کہ نظام ہمارا قرآن کا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ادھر صلاۃ کی طرف۔ صلاۃ کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے الفاظ بنتے ہیں۔ صلاۃ کا کیا ہوگا؟ واصل، وصول، مواصلات، متصل، موصول، یہ سارے الفاظ بتائے تھے۔ نسخ کا لفظ آپ کو معلوم ہونا ہے، نسخ کس کو کہتے ہیں؟ نسخ آپ کہتے ہیں مناسک حج ہے، نسخ کی جمع کے مناسک۔ مناسک حج کیا ہوتا ہے؟ حج کے مختلف 2 طریقے، ہر چیز کے لیے قربانی دینی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک کہو، بے شک میری نمازیں اور میری ہر طرح کی قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا رب ہے، یہ ہے۔ اب میں آپ کی قربانی کسے کہتے ہیں؟ پہلا کام یہ، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں قربانی کا معنی قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا، ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے میرے رب سے نزدیکی ہو جائے۔ اس کے لیے قربانی، رائے کی قربانی بھی ہے، خواہشات کی بھی قربانی ہے، دولت کی بھی قربانی ہے، وقت کی بھی قربانی ہے،
اپنے بچوں کی قربانی ہے، یہ سب قربانیاں ہیں کس کے لیے؟ کہ رب سے ہمارا ملاپ ہو جائے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وقت قربان کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف کہ نماز میں ہم جو یہ اتحیات پڑھتے ہیں اس میں ال نہیں پڑھا جا رہا ہے، ال نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ال جب نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس کو کیا کریں؟ یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے نا؟ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں عربی کے حروف تہجی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 28 ہے۔ کتنے ہیں؟ 28 ہے۔ اس میں الف اور حمزہ ایک ہے۔ الف پہ اگر زبر سے ڈال دو گے تو حمزہ ہو جائے گا، الف اکیلا ہوگا تو ننگا ہی رہے گا، پھر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر زبر دیر آ جائے تو اس میں جان آ جاتی ہے، اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ تو اس لیے یہ الف اور حمزہ عربی زبان میں ایک ہی ہے۔ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ 28 ہیں۔ ان میں 14 حروف جو ہے شمسی ہے، شمسی حروف کتنے ہیں؟ اور قمری حروف جو ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 14 ہی۔ اچھا جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ شمسی جو ہے با تا سے شروع ہوتا ہے، تا، سا، دال، را، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضا، ظا اور لام اور نون، یہ ہے۔ یہ آپ بھول جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے۔ لیکن حروف قمری میں یہ لفظ ہا، قاف، کاف، الف، خا، وا، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یہ یا۔ اب یہ بھی آپ بھولیں گے، اب اس کو اردو میں دیکھیں۔ اب اور یہ پشتو میں ہے، ہاں بتائیں کس زبان میں؟ پنجابی میں ہے، بنگالی میں ہے، کس میں؟ تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں حق سارے قمری حروف آ رہے ہیں، بھولیں گے آپ؟ نہیں بھول سکتے۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ حرف قمری کتنے ہیں؟ 14، شمسی کتنے ہیں؟ تو یہ اگر آپ کو یاد ہو گیا کہ ہا، کاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا، باقی شمسی ہے، ریمیننگ شمسی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ سورت میں ہے کہ والشمس، والشمس، والقمر، والقمر، والشمس۔ اب شین سے پہلے لام ہے، لام سائلنٹ ہے، اس لیے شمسی حروف سے جب بھی کوئی لفظ سے پہلے یعنی لفظ شروع ہوگا تا سے، سا سے، دال سے، تو اس کے ساتھ اگر الف لام لگا ہوا بھی ہے تو لام کیا ہوگا؟ سائلنٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں یہ لکھتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ النور، النور نہیں ہے کیونکہ نون کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے۔ اسی طرح الرحمن ہوگا، الرحمن نہیں ہوگا کیونکہ را کا تعلق کہاں سے؟ انڈیا سے، شمس سے، اس لیے آپ نے را کو کیا پڑھنا ہے؟ الرحمن، الرقیب،
الرحیم، الرؤوف. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب اس کو ضرور نہیں پڑھنے. اب آپ سمجھ گئے میرے خیال میں. اب آپ جواب مجھے نہیں کہو گے کہ وہ الف لام کیوں نہیں پڑھا جا رہا. اس لیے نہیں کہ الف لام اس لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہے، تا کا تعلق کس سے؟ شمسی سے. اللہ میں لام کا تعلق کس سے؟ ادھر ہے. اس لیے دو لام لگا دیے. اسی طریقے سے سلام، السلام، السلام نہیں ہوگا. سین کا تعلق کس سے؟ شمسی سے. آپ نہیں سمجھے میرا خیال. سمجھ گئے سارے؟ آپ کی بورڈ کے قریب ہو جائے تاکہ بورڈ نظر آیا. بورڈ نظر نہیں آئے گا بورڈ کے قریب. آپ بھی بورڈ کے قریب آ جائے. قاضی صاحب آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. یہ اگر فیس کی کلاس ہوتی نا تو یہ ادھر ہوتے ہیں. ان سے میں 1000 روپے 2000 فیس لیتا نا، یہ ادھر ہو جاتے ہیں ادھر فرنٹ میں. مجھے پتہ ہے نہیں، آپ نے انگریزی پڑھی ہے، فزکس میں نے پڑھی، میکینیکل انجینئرنگ پڑھی ہے. اور جناب ہم سر کو پریشان کر دیتے ہیں. سمجھا سر، دوبارہ سمجھاؤ. اور یہ انجن دوبارہ کھولو، یہ پمپ دوبارہ کھولے سر. اور اس لیے کہ جنت جو ہے وہ تو ویسے ہی ہم جنتی ہیں. دوزخی تو وہ ہے جس کی ایجادات کی دنیا پہ آپ مزے کر رہے ہیں، وہ دوزخی ہے اور دیکھنے والے جنت ہے. اچھا دیکھیں جی یہ تو اتحیات میں الف لام کیا ہو گئے؟ لام کیا ہو گئے؟ پتہ چل گیا نا آپ کو؟ کلیئر ہو گیا؟ میں پوچھوں گا ایک بات، میں پیپر دینے والا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو پیپر لے، ان سے ایگزام لے. اچھا جی آگے دیکھیں، ہم آتے ہیں اتحیات کی طرف. یہ اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، روایات ہے. ایک اتحیات نہیں ہے، 8 اتحیات ہے. آپ جو اتحیات پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن ان اتحیات سے بڑھ کر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے، اوپر ہے. یہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. تو مجھے گھر سے یہی ملا ہے تو یہ پڑھتا رہتا ہوں. مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں تھا کہ پیدا ہوا، انہیں جو سمجھا دیا، آگے ہم نے بڑھنا نہیں، پیچھے جانا نہیں، بس وہیں کھڑے رہے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اتحیات. اتحیات کا جو لفظ ہے یہ العلادہ ہے، اور تحیت ان کا لفظ علادہ ہے، اور آگے للہ کا لفظ علادہ ہے. یہ اس طرح. اچھا یہ تحیت جو لفظ ہے یہ حیات سے ہے. کس سے؟ اور حیتن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں. کس کو؟ حیت، سانپ. سانپ اگر زمین پہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ہو، اس طرح ہوتا تو آپ کہیں مرا ہوا ہے. جو ہی آپ اس کے ساتھ جا کر کے ایسے کچھ کریں گے آپ تو یہ کیا ہے؟ حرکت میں آ جائے گا، اس کے اندر زندگی آ جائے گی، ورنہ یہ مرا ہوا ہوگا. جو ہی آپ نے اس کو کر دیا تو اس کو کہتے ہیں حیتن تسعی، یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ دوڑتا ہے. تو اصل میں حیات سے ہے. اچھا اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ تمام قولی عبادات کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. ترجمہ ہم نے علماء کرام سے یہ پڑھا ہے. اس میں نہ قول ہے نہ عبادت ہے، اس میں یہ ہے، لیکن اس میں عہد و پیمان ہو رہا ہے کہ اے اللہ جب تک میری زندگی ہے اور میری زندگی سے، میری زبان سے جو قول و قرار، جو بات نکلے گی تیری قربانی، تیرے قربت کا ذریعہ بنے. میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تیرے نام قربان. یعنی میں ہر لفظ کو اے اللہ زبان آج تجھے دے رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ کام نبی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. نبی کو کہا جائے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی زبان میرے نام کر دی، ہر بات میرے نام تم نے کر دیا.
تو ہر آن تمہارے اوپر میری طرف سے سلام آتا ہی رہے گا. السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اس کے مقابلے میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ سلام ہو علیکہ تجھ پر، ایھا اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہر آن ہر لمحے تو سلامتی میں رہے گا، کیوں تو زبان مجھے دے رہے ہو نا. جو زبان اللہ کو دے دے تو ہر آفت ہر شر سے کیا ہو جائے گا؟ آپ محفوظ ہو. والصلوات، اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا. صلات کسے کہتے ہیں؟ لیکن آپ نے ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ تمام بدنی عبادات آپ نے پڑھا ہوگا، اور تمام بدنی عبادات، اس میں نہ بدن ہے نہ عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ صلات. اور ہم نے جب سے میں یونیورسٹی میں تھا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، اس میں نہ صلات کا بدن ہے نہ وہ ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیوں لکھا ہے؟ تو علماء کرام تو کر سکتے ہیں، ان کی فکر سوچ آگے. لیکن یہ کیوں ہوا ہے کہ اے اللہ جب تک میری زندگی ہے، جس طرح تحیۃ للہ والصلوات للہ بھی ہے، تو میری زندگی میں میری زبان میرے جسم کا حصہ ہے، لیکن میرے جسم کا ہر عضو جب بھی عمل کرے گا تو وہ ہاتھوں کا عمل ہو، کان کا عمل ہو، پیروں کا عمل ہو، آنکھ کا عمل ہو، تمام بدنی جتنا عمل ہے یہ اللہ تیرے نام کر دیتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں گی. پھر اوپر سے کیا ہوگا؟ اور اللہ کی رحمت ہوگی. جب تمام بدن کے ہر عمل کو میرے نام کر دو گے تو اوپر سے رحمتوں کی بارش بھی کر دوں گا. آگے کیا ہے؟ بطیبات. طیب کے معنی کیا ہے؟ یہاں کیا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، بچوں نے تو پڑھا ہوگا کالج اور یونیورسٹی میں. تمام مالی عبادات لکھا ہوا ہے نا، یا مال نہیں ہے، اور تمام مالی عبادات. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا دے رہے ہیں، عمل کا بھی، قول و قرار کا بھی. تو آخر میں یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جتنی سرداری کی دولت ہے ہمارے پاس، جتنی دولت ہے، میری بیوی کی لائی ہوئی ساری دولت ہے، تیرے دین کے اوپر نچھاور کر دوں گا. تو اللہ نے فرمایا وَبَرَكَاتُهُ، تو آسمان سے برکتوں کے سارے دروازے کھول دوں گا. اور اس کی کیا ہو جائے گی؟ رب کی کیا ہو جائے گی؟ برکتیں ہوں. یہ وعدہ وہی دے. یعنی نماز میں قاعدے میں بیٹھے ہوئے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیج رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھتے ہیں یہ ہر مسلمان پڑھتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب نماز میں اب آگے کہ نہیں میں تو کھڑے ہو کر احتراماً سلام پڑھوں گا، تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی تو ضرور، لیکن یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں، قاعدے میں پڑھتے ہیں. تو ہر امتی، ہر مسلمان نماز میں قاعدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دیا ہوا سلام بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے کسی بھی مسجد میں نمازیوں کے درمیان یہ فرق نہیں ہے کہ یہ بریلویوں کی مسجد میں یہاں سلام نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ دیوبندی ہے وہ جناب وہ پڑھتے ہیں، یا یہ دیوبندی نہیں پڑھتے ہیں. پھر نماز کیسے ہوگی؟ اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. اہل تشیع تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، وہ بھی السلام پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم کم از کم سنی تو شامل ہو جائے، شریک ہو جائے. ہمارے درمیان تو فرقہ ہے، ہم کہتے ہیں فلاں جو درود سلام نہیں پڑھتے، وہ جب کہ نماز میں پڑھ رہے ہیں.
یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو نماز کا سبق سمجھایا نہیں جاتا ہے. ان کو جتنا سمجھانے سے دور رکھو گے اتنے ہی اندھے ہوں گے، ہمارے پیچھے بھاگیں گے. اس لیے ان کو قرآن کا ترجمہ، نماز کا ترجمہ نہیں سمجھاتے. بس پڑھتے رہو، جو ہم نے پڑھا ہے پڑھو، پوچھو بھی نہیں، سوال نہیں کرو. اور سوال بزرگوں سے نہیں کرتے، سوال کس سے کریں گے؟ سوال بھی بند کر دیے لوگ. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ جب تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو گے، اے مسلمان، آج کا مسلمان، اگر تم نے زندگی میرے نام کر دی اور ہر بات میرے نام کرو گے، وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا میرے نام کر دو گے، اور اپنے بدنی عبادات، اپنے جسم کا ہر عمل میرے نام کر دو گے، اور اپنے مال و اسباب کو میرے دین کے لیے نچھاور کر دو گے، تو اوپر سے میرا سلام آتا رہے گا، میری رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہوتی رہے گی، اور میری برکتوں کے سارے دروازے تمہارے لیے پھر کشکول لیے ہوئے نہیں پھرو گے. لیکن عمل کر کے دکھاؤ. ہم نہیں کرتے کام. کیا ہم نے نماز اس طرح پڑھی؟ ہاں نہیں پڑھتے. ہم دور دل جاتے ہیں. اس کے نیچے کیا ہے؟ السلام علینا. اس پہ رشک آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی ہو جائے، یہ ہمارے اوپر بھی ہو جائے، یہ ہمارے اوپر ہو جائے. تو فرشتوں نے اگر یہ عمل دیکھا ہو تو ان کو بھی ایک زبردست رشک آیا ہوگا کہ اللہ ہم پر بھی تو ہو جائے نا. اور اس طرح آپ بھی کہہ رہے نا ہم پر بھی ہو جائے. تو دیکھیے السلام ہو، یہی سلام، یہی سلام، یہی رحمت، اور یہی برکت ہو کس پر؟ علینا، ہم سب پر. اب آپ دعا کتنی مانگ رہے ہیں سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے؟ اے اللہ، یہ نبی کے اوپر جو سلام ہے، یہ نبی کے اوپر جو رحمتیں برس رہی ہے، یہ برکتیں ہو رہی ہیں، ہم اسی کے امتی ہیں. اے اللہ، اس کے سنت کے مطابق چل رہے ہیں. اے اللہ، یہ رحمت، یہ برکت، یہ سلام، یہ سب کچھ ہم پر بھی ہو جائے. ہم تو اسی کے وَعَلَىٰ، اور ہمارے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی ہو جائے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے ان بندوں پر بھی ہو جائے جو کیا ہے، جو کیا ہے؟ نیک نہیں کہو گے، بس آج سے نیک ختم. صالح، ٹھیک ہے. نیک عربی کا لفظ ہے نہیں، نیک گالی ہے. صالح کا لفظ استعمال کرو. اللہ میں صالح اولاد عطا کرتے. اور یہ صالح کا جو لفظ ہے یہ میں ادھر لگاتا ہوں، یہ صلح سے ہے. صالح، ہاں، صالح، صالحہ، صالحین. عورتیں ہوں گی تو کیا ہو جائیں گی؟ صالحات. اور معاشرے کا کیا ہوتا ہے؟ اصلاح. اور اس طرح دو درمیان کیا کرو گے؟ مصالحت. اس کا جو مین لفظ ہے وہ ہے صلاحیت. کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی دعا میں شامل ہے وَأَلْحِقْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ، ہمیں باصلاحیت لوگوں کے ساتھ ملاپ کرا دے، جو معیشت کو جانتے ہو، ٹیکنالوجی کو جانتے ہو، قانون کو جانتے ہو، عدالت کو جانتے ہو، عزت و انکساری سے واقف ہو، اور جو صلاحیتوں سے بھرپور ہو، ان کے ساتھ ہمارا کیا کر دو. یہ نہیں کہا پیغمبروں نے کہ جا کر جو نماز پڑھنے والے ان میں شامل کر دو. یہ نہیں کہا ہے. صلاح کی نہیں کہا ہے. صالحین باصلاحیت لوگوں کے ساتھ ہمارا ملاپ کرا دے. اور ہمیں باصلاحیت مل جائے نا تو ہم پھر کہتے ہیں یہ تو فلاں علاقے کا ہے، فلاں جگہ کا ہے، فلاں مسلک کا ہے. وہ آپ کی معیشت کو درست کرنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم قبول ہی نہیں کریں، اسرائیلی ہے، یہ تو جرمنی کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے. کھاتے پیتے انہی کے ہیں. لیکن اگر آپ کے لیے اصلاحات کے لیے کوئی آ جائے تو اسلام آباد سے آپ ان کو کیا کرتے تھے؟ آؤٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اور بس باصلاحیت وہ لوگ وہ ہوتے ہیں
جو معیشت کو کیا کرے، سب سے باصلاحیت معیشت کا میکر اگر کوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ قرآن تذکرہ کرتے ہیں کا، انہیں کہا معیشت کی درستگی ہم جانتے ہیں، اور اس یوسف علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا کے لوگوں پر ان کو کیا دیے۔ اب میں یہ نہیں کہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جن لوگوں میں صلاحیت ہے وہ کامیاب لوگ ہیں، جو کمزور دل کے لوگ ہیں، ذہن کے لوگ ہیں، باصلاحیت نہیں ہے، وہ کشکول لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو امت مسلمہ کشکول لیے پھر رہی ہے یا نہیں پھر رہی ہے؟ آپ میں کیوں صلاحیت نہیں آئی؟ ہمارے اندر کیوں نہیں آئی؟ ہمارے بچے ادھر کیوں جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں؟ ان کے بچے کیوں یہاں نہیں آ رہے؟ اس لیے یہ کہ اللہ تیرا سلام، تیری رحمت، تیری برکت ان لوگوں کے اوپر ہو جائے جن کو تو نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو معاشرے میں اصلاح کرنے والے، جو لوگوں کو تعلیم دینے والے، لوگوں کا تزکیہ کرنے والے، لوگوں کو قرآن سے ہمان کرنے والے، وہ صالحین لوگ ہیں۔ اور میں صالحین کی مثال یہ دیتا ہوں کہ صالح آدمی جو ہے وہ اگر ایک بیج بوتا ہے، بیج زمین میں ایک بیج بو دیا، اب بیج بونے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہاں سے کوپلیں اٹھے گی، 2 مہینے بعد وہاں سے پتے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا درخت جو ہے کیا ہو جائے گا، تناور درخت بن جائے گا۔ اس تناور درخت کے اوپر کتنے پتے لگیں گے آپ گن نہیں سکتے۔ ہر پتا آپ کو فری میں آکسیجن گیس دے رہا ہے، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو کیا کریں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ہزاروں نمازیں بھی یہ کام نہیں کر سکتی جو آپ کے ایک صالح عمل نے کیا کر دیا۔ ایک بیج آپ نے بویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی کہ معاشرے کو فری میں کیا مل گئی، آکسیجن مل گئی، اور آپ کی پالوشن کو سب کو کیا کر رہے ہیں، کھینچ لیا، وہ خاکروب آپ کو مل گیا۔ اور جتنے بھی انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے ساری خوراک ان پتوں کے اوپر، پھر اس کے اوپر جتنے بھی پرندے آ کر کے بیٹھتے ہیں ان بیچاروں کو یہاں پہ مکان مل جاتا ہے، اتنے خوبصورت مکان اس کے اندر بناتے ہیں، اس میں بچے اور اس میں سارا کچھ آپ نے بیج بویا تھا، اس میں کتنے لوگوں کو نوکری مل گئی، رہائش مل گئی، جگہ مل گئی۔ پھر اسی کے اوپر پھول آتے ہیں، پھولوں کے اوپر پھل سے ہانی بھی جو ہے آپ کے لیے ایکسٹریکٹ کرتی ہے کیا، شہد، اور آپ کے لیے اتنی خوبصورت شہد بناتی ہے جن کے اوپر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وہ اسی درخت کے چھلکے سے کیمسٹ جا کر کے کیا کرتے ہیں، رنگ کا کام کرتے ہیں، اسی سے دوائیاں بناتے ہیں، اور کارپینٹر آ کر کے جو شاخ ختم ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے آپ کے لیے دروازے بنا کر کے الماری بناتا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کو فنا ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا، اور جب یہ فنا ہو جائے گا زمین کے اندر چلا جائے گا تو یہ کول میں تبدیل ہو جائے گا۔ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ اور جب ہزاروں سال اس پہ گزر جائیں گے تو یہ آخر کار تبدیل ہو جائے گا، پتہ ہے نا۔ اور یہ صالحین یہ ہے، صالحین ہی نہیں ٹوپی ادھر کر دو ادھر کر دو، پگڑی ادھر کر دو ادھر کر دو، پانچہ اوپر کر دو نیچے کر دو، اس کا نام نہیں ہے۔ صالحین کا نام یہ ہے کہ معاشرے میں ایسا کام کر کے دکھا دو تاکہ آنے والی نسلوں آپ کو دعائیں دیں۔ آپ مر جائیں، میں مر جاؤں گا، لیکن وہ درخت جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ گھر کے اندر، زمینوں کے اندر تناور درخت ہوگا، ہر ایک اس سے کیا ہوگا، فائدہ اٹھائے گا۔ تو میں باٹنی میں نے نہیں پڑھی ہے، میں تو میکینیکل سائڈ کو ہوں، لیکن باٹنی مجھے آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن باٹنی پہ بہت بات کرتا ہے، بہت بات کرتا ہے، اور جس نے باٹنی اور کیمسٹری پڑھی ہو، فزکس پڑھی ہو، وہ اللہ کو نہ پالے، اس پہ لعنت ہو، اس پہ لعنت ہو۔ جو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہو، کان کا اسپیشلسٹ ہو،
गर्दन का स्पेशलिस्ट हो गले का, और अल्लाह को ना जाने उसकी तालीम पर लानत हो। है या नहीं? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो नारे तकबीर कह करके सबको उड़ा दो और जन्नत में उन्हों के साथ मिल जाओगे। लानत हो तुम्हारे ऊपर कि तुम लोगों को कत्ल कर रहे हो, तुम जन्नत हासिल कर लोगे। जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया उसने पूरी इंसानियत का क्या कर दिया? पैसों की खातिर तुम लोगों की गर्दन ले रहे हो, पैसों की खातिर लोगों को शिकार कर रहे हो। नालायकों, तुम किसी को बसने नहीं देते। ये स्वालिहीन इस तरह नहीं करते। स्वालिहीन ज़हन का इलाज करने वाले, फिक्र सोच का इलाज करने वाले, लोगों को कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग होते हैं। अब मैं स्वालिहीन के ऊपर बात करूंगा ना तो ये पूरा महीना साल गुजर जाएगा, कुरान का ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकता है। ये जो हम कुरान को खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं होता है कुरान, इसका एक लफ्ज़ भी खत्म नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे कि ये सब कुछ किसके ऊपर हो जाए? ये स्वालिहीन पे होना चाहिए या नहीं होता है? वो स्वालिहीन पे रहमतें, बरकतें, सलाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इस वक्त मैं अगर एक बात करूं तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की बात होती है तो अंग्रेज तो है ही बेदखी है। लेकिन एक आइंस्टाइन था मेरे ख्याल में, या कोई न्यूटन था, कौन था, कोई था साइंटिस्ट, उसको तजर्बा करते करते कामयाबी हासिल हो गई। अच्छा, उनके पास छतरी होती, वहां हर वक्त बारिश होती है, छतरी लेते हैं हर वक्त। तो जिस वक्त लैब में उनको तजर्बे में कामयाबी हासिल हो गई तो वो छतरी लिए हुए भाग पड़े। बारिश हो रही है, छतरी बगल के नीचे। तो डॉक्टर वो जो था वो बेल चपाटी वाला, कौन था, खारसा पार्टी का, सक्सार पार्टी का क्या नाम था? हाँ क्या? हाँ क्या? अनायतुल्लाह मशरकी। अच्छा, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैथमेटिशियन में फर्स्ट डिवीजन हासिल करने वाला पाकिस्तान का, उसने फिर खारसार पार्टी बनाई। उसने जब बाहर जाते हैं भागते हुए देखा तो उसने कहा, डॉक्टर साहब वहां आप क्यों छतरी को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? उसने कहा, मशरकी आप क्या कह रहे हैं? कहते सर बारिश हो रही है, बगल में छतरी है, आप उन्हें याद इस्तेमाल नहीं करते? उन्हें कहा नहीं, मुझे अब कुछ याद नहीं है, मुझे जा करके रब के सामने सिजदा करना है। वो तो दोज़खी है, जिनकी गाड़ियों में आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिनके जहाजों में सफर कर रहे हो, वो दोज़खी है, और जो जहाज में सफर कर रहा है वो क्या है? वो जन्नत। अफसोस की बात है, ये सालिहीन है, ये जो इजादात की दुनिया में रहते हैं, आपके लिए साइशें पैदा करते हैं, उनके लिए उन पे सलाम हो, सालिहीन पर भी सलाम। इसने वाला वक्त ज्यादा ले लिया, इसने ज्यादा वक्त ले लिया, बस काफी है, बढ़ाओ आगे। ज्यादा वक्त नहीं लिया, सही वक्त लिया। चले, अब ये आपकी मर्जी है। अब अशहदु की तरफ आते हैं। इस बात पे आप गवाही दे रहे कि वाकई सच है, हक है? तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ, तशहदु तुम गवाही देते हो, नशहदु यशहदु सब गवाही देंगे। इस बात पे सब गवाही देंगे, और मैं तो सरफहरिस्त हूँ, मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा, देता हूं और दूंगा भी कि नहीं है कोई इलाह सिवाय एक अल्लाह के। ये सब कौन करता है? ये सारा काम कौन कर रहा है?
तमाम ज़मीन के खुदाओं से इनकार, एक अल्लाह का इकरार, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यही कहा गया है कि ये क्या थे, ये सबसे कट कर मेरा हो गया था, हनीफा हो गया था। हनीफ कहते हैं तमाम लोगों से कट कर बस मेरे साथ हो गया। और हर इम्तिहान में 100% दे करके कामयाब हुआ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी इब्राहीम के दीन पर कायम हो जाए, मुझे दिखा दो इब्राहीम जैसा भी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये वो था। तो असल में ये है ला इलाहा का कलमा बुलंद करने वाला अपने घर के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर और सब हुकूमतों को टोपे लगा करके अपनी मईशत को ख़त्म करके अल्लाह के रास्ते में निकलता है और अल्लाह के निज़ाम को बर्पा करके देता है। आज इसलिए हम बैठे हुए हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम सलाम पेश करते हैं। वह अशहदु अन्ना, ये पैगाम उन्होंने भी दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह का, और एक पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गवाही देते हैं कि वाकई ये काम उन्होंने भी किया है। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके पैगंबर रसूल है। ये काम उन्होंने करके दिखाया है, जो ऊपर हमने पढ़ा है। ये आज का जो प्रोग्राम था मेरी नज़र में बड़ा अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि हम जब नमाज अदा करेंगे तो कम से कम सौदा नहीं बेचेंगे। हमारी फिक्र कहाँ हो जाएगी, इधर हो। यार हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमने सालिहीन पढ़ा, वो मेरे अंदर से कौन सी सलाहियत आ गई मेरे अंदर। तो ये सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं आपको वक्त दे रहा हूँ सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब को मैं डॉक्टर तावरेमान साहब को दे ये सब हाँ नहीं आ जाएगा। ये डॉक्टर साहब पीछे, डॉक्टर साहब के पास ये दवाई होगी। आपको जिस किस्म की तकलीफ हो यहाँ दवाई लें। पैसा नहीं अगर है तो नहीं देना, पैसा है तो दे देना। वो 100-200 से ज़्यादा भी नहीं देना, ठीक है। 200-250 से ज़्यादा नहीं देना। तो डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हुए और बहुत बड़े मौलद हैं, इनसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। तो इसलिए जहाँ हम रूहानी इलाज क्या करते हैं वहाँ बदनी इलाज भी आपको होना चाहिए। भारत सर मैं कह रहा हूँ ना, सब चीज़ों, अब किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को दिल की बीमारी है, कोई मोहब्बत की बीमारी में, कोई जो बीमारी है ना जी, बस दे देना साहब, इसे ही हो जाए सारे। अच्छा जी आप सवाल कर सकते हैं जी आज के सबक पर, इसको छोड़ दें दवाइयों को। आप दवाई